بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، او كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین کرام، ہر آدمی کو اپنے دل کی دنیا کو آباد کرنے کی فکر اور کوشش کرنا چاہیے. جب دل کی دنیا سنورتی ہے، اللہ کی ذات عالی کی محبت جب دل میں رچ بس جاتی ہے، اور سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی روشنی میں بندہ زندگی گزارنے لگتا ہے، پھر وہ زندگی بڑی پائیدار ہوتی ہے، نفع بخش ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے راضی اور خوش ہوتے ہیں. جب تک دل کی دنیا نہیں سنورے گی، اللہ کی ذات عالی کی محبت دل میں نہیں آئے گی، آدمی روحانی ترقی نہیں کر سکتا. ہم اپنے دل میں باطنی گندگیوں کو لیے پھر رہے ہیں. بہت سے باطنی گناہ ہیں جو ہمارے دل میں پرورش پا رہے ہیں، کئی سالوں سے ہم اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں. ہم اس کے ازالے کی فکر اور کوشش نہیں کرتے. ظاہر کو بنانے کی فکر ہے، میرے کپڑے اچھے سے اچھے ہوں، میرے بال بھی نکھرے ہوئے ہوں، اور میرے چپل اور جوتا بھی اچھا ہو، اور میرے چلنے کا انداز بھی صحیح ہو. آدمی تو ظاہر کو بنانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، بنانا بھی چاہیے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اصل جو دنیا ہے وہ دل کی دنیا ہے. جب دل کی دنیا میں اللہ کی ذات عالی کی محبت آ جاتی ہے، آدمی یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ دنیا مختصر ہے، چند روزہ ہے، ختم ہو جانے والی زندگی ہے. اللہ نے امتحان کے طور پہ انسان کو دنیا میں بھیجا ہے. یہ چیز جب مستحضر رہتی ہے تو انسان پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، سوچ سوچ کر عمل کرتا ہے. اپنی زبان سے کوئی لفظ، کوئی کلمہ نکالتا ہے تو نکالنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میری زبان سے نکلنے والا کلمہ کہیں کسی ساتھی کو تکلیف دینے والا تو نہیں ہے، کہیں میرے خالق، میرے مالک، میرے محسن اور میرے پالنہار کو ناراض کرنے والا تو نہیں ہے. جب آدمی کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ہے، آخرت کی پیشی کا احساس اسے نہیں رہتا، تو پھر آدمی ایسی باتیں زبان سے نکالتا ہے. ایک تو اس سے وہ معاشرے میں بدنام بھی ہو جاتا ہے، اور دوسرا ہے کہ اللہ کی نظر میں اس کا کوئی مقام نہیں رہتا. ویسے بہت سے باطنی گناہ ہیں، اس موقع پر وہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتے، وقت بھی نہیں ہے. عام طور پر جو انسان جو گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، وہ زبان کا بیجا استعمال ہے. زبان کا جب بیجا استعمال ہوتا ہے تو اسی کے نتیجے میں
آدمی اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، مخلوق کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے، چاہنے والوں کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے، اس کا کوئی مقام نہیں رہتا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جب آدمی پہلے بولنے کا ارادہ کرے تو پہلے سوچ لے کہ میری زبان سے کیا لفظ نکل رہا ہے، کون سا کلمہ نکل رہا ہے، سوچ سمجھ کے گفتگو کرے۔ عربی کا مقولہ ہے اللسان جرمہ صغیر جرمہ کبیر، زبان کی جسامت تو بڑی معمولی ہے، بڑی ہلکی پھلکی ہے زبان ہے، مگر اس سے نکلنے والے کلمات بعض مرتبہ ایسے ہوتے ہیں جو خاندانوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں، رشتہ داریوں میں دوریاں پیدا کرتے ہیں، اور دوست احباب میں دوری پیدا کر دیتے ہیں، اور یہ کلمات ایسے ہوتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا زبان کے بیجا استعمال کی وجہ سے، بہت سے لوگ جہنم رسید ہوں گے۔ میرے بھائی دیکھنے میں تو بہت معمولی ہے، آج ہماری زبان سے کیسے کیسے کلمات نکل جاتے ہیں، کیسے کیسے گناہوں کا صدور ہو جاتا ہے، ان واقعات کو سنایا جاتا ہے تو جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس زبان کے بارے میں اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے تو نے اس کا صحیح استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ آج ہماری زبان غیبتوں میں ملوث، جہاں دو لوگ جمع ہو گئے تیسرے کی غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، کوئی آدمی کسی کے متعلق کوئی بات سنا رہا ہے تو آپ جو آدمی کسی کے متعلق کوئی بات سنا رہا ہے اس کی بات مت سنو، اور آپ سن رہے ہیں، سننے کے بعد بھی دوسرے کو وہ بات سنا رہے ہیں، ہوتے ہوتے وہ بات کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ ذرا ہم کو سوچ لینا چاہیے کہ جو بات میں زبان سے نکال رہا ہوں کسی کے متعلق، کیا اس بات میں حقانیت بھی ہے، کیا اس بات میں سچائی بھی ہے؟ لیکن لوگوں کا عجیب حال ہے، دیکھنے میں تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، صلحاء کا لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اندر کی دنیا ان کی سوری ہوئی نہیں ہوتی ہے، اور تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کے اندر نفرتیں، بغاوت اور بغض اور کینہ پیدا کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو، تم تھوڑے دن کے لیے کسی کو دور تو کر سکتے ہو، نفرت کا ماحول پیدا کر کے لوگوں سے کسی کو دور تو کر سکتے ہو، لیکن ایک دن آنے والا ہے وہ میدان محشر کا، اللہ پوچھیں گے ارے جس کے بارے میں تو نے بدگمانی قائم کیا تھا، جس کے بارے میں تو نے غیبت کیا تھا، وہ بندہ تو ایسا نہیں تھا۔ اگر کسی انسان کے اندر خامی ہے، غلطی ہے، واقعی آپ مصلح ہیں، اصلاح کا جذبہ آپ کے اندر ہے، جاؤ اس کے پاس، اس سے منت سماجت کرو، اس سے کہو کہ بھائی آپ کے اندر یہ غلطی ہے، اس کو صحیح کرو۔ لیکن آدمی کرتا یہ نہیں، جس کے پاس غلطی ہوتی ہے اس کو جا کے نہیں بولتا، وہ بات دوسروں کے سامنے جا کے بولتا ہے۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ اور کسی کی غیبت کرنا کیسا ہے؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ کسی کی غیبت کرنا بھی ایسا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ یہ غیبت کا کام کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ کرتے ہیں، حضرت علی زین العابدین رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی کسی کی غیبت مت کرو۔ یہ غیبت یہ ان لوگوں کی غذا ہے جو انسانوں کی صورت میں کتے ہوتے ہیں۔ غیبت ان لوگوں کی غذا ہے جو انسانوں کی صورت میں کتے ہوتے ہیں، بظاہر انسان دکھائی دیتے ہیں لیکن اندر سے ان کا دل بنا ہوا نہیں ہوتا، اللہ کی محبت ان کے دل میں نہیں ہوتی۔
ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ نفرتیں پیدا کرنا، لوگوں کو دور کرنا، غیبتیں کرنا، بس ان کا کام یہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، زبانی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کسی غیبت کرنا۔ اللہ کے واسطے غیبت کرنا چھوڑ دو، اپنے بارے میں سوچ لو کہ میں کیسا ہوں۔ غالباً والد ماجد علیہ الرحمہ کا ایک شعر ہے، نظر اپنے عیبوں پہ ہو جس کی ہر دم، نظر اپنے عیبوں پہ ہو جس کی ہر دم، بھلا سمجھے کیسے کسی کو وہ کمتر۔ اپنے عیبوں پہ جب نظر رہیں گی تو آدمی دوسروں کے اندر خامیاں نہیں نکالے گا، دوسروں کو کمتر نہیں سمجھے گا، وہ تو اپنی غلطیوں کو دور کرنے کی فکر اور کوشش کرتا رہے گا۔ آج ایسا مشغلہ ہو گیا ہے میرے بھائی، اور ایک بات یاد رکھنا، غیبت انہی لوگوں کی جاتی ہے، ایک مشاہدہ ہے عام طور پہ، جو باکمال ہوتے ہیں، جن کے اندر کچھ دم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صلاحیتیں عطا فرماتے ہیں، اونچا مقام عطا فرماتے ہیں، تو لوگوں کو پیٹ میں درد ہونا شروع ہوتا ہے، غیبتیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ ذلیل لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے، یہ بدترین لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت کا گناہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ حضرات صحابہ موجود تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتائیے کہ غیبت کا گناہ زنا سے کیسے بڑھ کر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی زنا کرتا ہے، زنا کرنے کے بعد اپنے کیے ہوئے عمل پہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زنا جیسے گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن غیبت ایک ایسا گناہ ہے، جب تک آدمی جس کی غیبت کیا ہے، جب تک جا کے اس سے معافی تلافی نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اور ہم غیبت کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ آج ہماری محفلیں کتنی ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کے متعلق غیبتیں اس میں ہوتی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے، ارے اللہ کے بندو، کسی کی غیبت مت کرو، اگر کوئی آدمی غیبت کر رہا ہے تو وہاں سے ہٹ جاؤ۔ اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے تو اس سے کہو کہ بھائی یہ کام تم میرے سامنے مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو، اس کا عمل وہ جانے۔ اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حقیقت سے دور دور تک واسطہ نہیں ہوتا، ایسی باتیں معاشرے میں پھیلائی جاتی ہیں، انہوں ایسا کرے، انہوں ایسا کرے، انہوں ایسا کرے، انہوں ایسا کرے، حالانکہ حقیقت کچھ بھی نہیں رہتی۔ اور ماشاءاللہ دیندار لوگ، نماز پڑھنے والے لوگ، صلحاء کا لباس پہنتے ہیں لوگ، ایسے لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور وہ سنی ہوئی باتیں دوسروں کو فارورڈ کرتے ہیں، دوسروں کو بھیجتے ہیں، ارے انہوں ایسے ہے کہتے، انہوں ایسے ہے کہتے، انہوں ایسے ہے کہتے۔ ارے آپ کو تحقیق کرنا ہے فلاں انسان کے متعلق تو آئیے، اس کے پاس بیٹھیے، اس سے پوچھئے کہ کیا آپ کے اندر یہ خامی ہے، کیا آپ کے اندر یہ غلطی ہے، اس سے پوچھئے میرے بھائی، کیوں غلط بات پھیلاتے ہو لوگوں کے تعلق سے؟ تو زبانی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے غیبت، اور ایک گناہ کیا ہے؟ چغل خوری۔ یہ بھی غیبت کی ایک قسم ہے۔ غیبت یہ بھی کسی کے متعلق کوئی بات سنے فوراً دوسرے کے سامنے ظاہر کر دینا۔ پیٹ میں درد ہوتا نا لوگوں کو، بات ہضم نہیں ہوتی، بریانیاں ہضم ہو جا رہے ہیں، اچھے اچھے مشروبات میٹھے ہضم ہو جا رہے ہیں، سب ہضم ہو جا رہے ہیں، لیکن کسی کے متعلق کوئی بات سنے تو وہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ مکاشفۃ القلوب نامی ایک کتاب ہے، اس کتاب میں بڑی عجیب و غریب بات لکھی گئی ہے۔ علماء اور صلحاء کے درمیان وہ کتاب کافی مقبول ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو زبان عطا فرمائی، لیکن مچھلی کو زبان نہیں عطا فرمائی، مچھلی کو زبان نہیں دی۔ کئی کو اس کی وجوہات میں سے انہوں نے لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو وہاں سے اپنے جنت سے بھگا دیا
تو وہ سیدھا کہاں آیا؟ سمندر کے پاس آیا، پانی کے پاس آگے وہ بھگائی سو پورا قصہ مچھلی کو سنایا، اللہ تعالیٰ ایسا کرے ایسا کرے ایسا کرے، پورا قصہ مچھلی کو سنایا۔ تو مچھلی کیا کری؟ ان سن کے جتنے مچھلی میں جتنے وہ سمندر میں جتنے مچھلیاں تھیں وہ ساری باتیں اپنی مچھلیوں کو سنا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کی زبان ہی نکال دی مچھلی سے۔ بھائی اتنا بدترین عمل ہے، کسی کے ٹو میں کیوں رہتے ہو؟ کسی کے متعلق کوئی بات سنے تو اپنے دل میں رکھ لو میرے بھائی۔ الزام تراشیاں کیوں کرتے ہو؟ کسی پہ بہتان کیوں لگاتے ہو؟ غیبتیں کیوں کرتے ہو؟ کیا آپ کو آخرت میں حساب دینا نہیں ہے؟ اللہ کے پاس جانا نہیں ہے؟ لوگ دوسروں کی نظر میں مقبول ہونے کے لیے بعض لوگ یہ حرکت بھی کرتے ہیں کہ فلاں آدمی کا تعلق فلاں سے مضبوط ہے، تو کیا کیا جائے کہ دونوں میں دوریاں پیدا کر دی جائیں اور میں اس کی نظر میں اچھا بن جاؤں، وہ مجھے چاہنے لگ جائے اور وہ آدمی اس آدمی کو دور کر دے اور وہ چلا جائے۔ ایسے لوگ معاشرے کے بدترین اور ذلیل لوگ ہوتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ایک ہے غیبت، دوسرا ہے چغل خوری، اور ایک زبانی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جھوٹ۔ بات کرے تو جھوٹ ہے ہمارے پاس، آج لوگاں وہ صحیح بولے تو لوگ اعتماد نہیں کر رہے، جھوٹ بولے تو اعتماد۔ ایسا ہو گیا آج ماحول، گھر میں رہ رہے ہیں لوگ، فون آ رہے تو کیا بول رہے ہیں؟ گھر میں نہیں ہوں بول رہے ہیں۔ کوئی آدمی ملنے آیا تو بچے کو بھیج دیتے، چھوٹے بچے کو، جا کے بولو ابا گھر میں نہیں ہے، وہ چھوٹا بچہ ہے ان کیا معلوم اس کو۔ وہ آدمی آنے والا پوچھتا ابا ہے کیا جی؟ بولتا نہیں ابا گھر میں ہے، مگر ابا نکو بولو بول کے بولے گھر میں ہے بول کے۔ یہ بھی بدترین گناہ ہے جھوٹ۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ٹائم کیا ہو رہا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مگر میری 4 شرطیں ہیں، اگر آپ منظور فرما لیے تو میں اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذرا بتا دے کہ وہ تیری 4 شرطیں کیا ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نمبر 1 شرابی ہوں، اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے شراب پینے کی اجازت دی جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری شرط کیا ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا نمبر 1 زانی ہوں، اسلام قبول کرنے کے بعد زنا کرنے کی مجھے اجازت دی جائے۔ نمبر 3 میں چور ہوں، اسلام سے مشرف ہونے کے بعد مجھے چوری کرنے کی اجازت دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھی شرط تیری کیا ہے ذرا وہ تو بتا دے۔ وہ شخص کہنے لگا نمبر 1 میں جھوٹا ہوں، اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے جھوٹ بولنے کی اجازت دی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی باتیں سننے کے بعد اس سے فرمائے دیکھ 3 کام کر لے، 1 کام نکو کر، شراب بھی پی لے، زنا بھی کر لے، چوری بھی کر لے، مگر جھوٹ ایک نکو بول۔ اب وہ سوچا ارے تینوں کی تو اجازت مل گئی ہے، ایک کام ہے وہ بھی معمولی کام، جھوٹ ایک نکو بولو بول کے بول رہے ہیں۔ ہاتھ بڑھایا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے نبی سے عہد و پیمان کر لیا کہ وہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تھوڑا رات ہونے لگی، چونکہ وہ شراب کا عادی تھا، تو جو آدمی شراب کے عادی ہوتے ہیں جب وقت آنا شروع ہوتا ہے شراب نوشی کا تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے، جب تک جا کے وہ باٹل منہ کو نہیں لگا لیے اس وقت تک ان کو سکون نہیں ملتا۔ تو رات ہو گئی، ابھی بے چین ہو گیا، اب جانے لگا شراب پینے کے ارادے سے، تو دل میں خیال آیا کہ میں اللہ کے نبی سے عہد کر کے آیا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر اللہ کے نبی پوچھے مجھ سے کیا تو شراب پیا؟ نہیں پیا۔ اگر پیا بول کے بولوں گا تو اسلام میں سزا مقرر ہے شراب پینے کی، اگر نہیں پیا بول کے بولوں گا تو خلاف عہد و پیمان ہوگا جو اللہ کے نبی سے میں کر کے آیا ہوں۔ بہت سوچا، شراب پیے بغیر واپس آ گئے۔ رات کی تاریکی ذرا اور بڑی، زنا کے ارادے سے نکلا، پھر دل میں وہی خیال آیا
اللہ کے نبی پوچھیں گے زنا کیا کہ نہیں کیا؟ اگر کیا بول کے بولوں گا تو سزا مقرر ہے اسلام میں زنا کی، اور اگر نہیں کر کے بھی نہیں کیا بول کے بولوں گا تو خلاف عہد و پیمان ہوگا، زنا کیے بغیر واپس آ گئے، اور ذرا رات اور کی تاریکی اور بڑی، چوری کے ارادے سے نکلا تو دل میں پھر وہی خیال آیا، چوری کیے بغیر واپس آ گیا، ایسے ویسے رات گزار لیا، صبح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس شخص کو دیکھے تو دیکھ کے مسکرائے، اس کے بعد فرمانے لگے بھائی ذرا یہ تو بتا دے تیری رات کیسے گزری، ذرا مجھے یہ بتا دے۔ وہ شخص کہنے لگا اللہ کے نبی آپ نے ایک ایسی شرط لگائی جس کے نتیجے میں میرے سارے گناہ چھوٹ گئے، سارے گناہ چھوٹ گئے۔ یہ جھوٹ جو ہے نا ام الخبائث ہے، پورے گناہوں کی ایک جڑ ہے۔ آج ہم لوگ آسانی سے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، فونوں میں بھی جھوٹ، تجارت میں جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، لین دین میں جھوٹ، معاملات میں جھوٹ، ہر جگہ کا ہمارا جھوٹ کا جو بازار ہے عروج پر ہے۔ تو یہ زبانی گناہوں میں سے ایک ہے جھوٹ۔ جھوٹ سے آدمی کو ہمیشہ بچتے ہوئے رہنا، پرہیز کرتے ہوئے رہنا، سچ بولنا، حق بولنا، اور جو بات حق ہے وہی زبان سے اس کا اظہار کرنا، اور کبھی جھوٹ بات زبان سے نہیں نکالنا۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ ایک ہے غیبت، کسی کی غیبت نہیں کرنا، دوسری بات چغل خوری نہیں کرنا، تیسری بات جھوٹ نہیں بولنا، اور ایک ہے زبانی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے وعدہ خلافی۔ کیا بول کے لکھتے رخے میں؟ ایک تو تحریری بھی رہتا، ایک زبانی بھی رہتا۔ تحریر کیا رخے شاندار، آج کل تو ماشاءاللہ 100 روپے 150 روپے کے رخے بن رہے ہیں۔ ایک صاحب ابھی میرے پاس لا کے رخا دیے، 2-3 دن ہوا، یہ ہمارے محبوب نگر کے ہیں، میں دیکھ کے حیران رہے گا اتنا موٹا رخا ہے۔ میں وہ صاحب سے پوچھا کہ بھائی کتنے کا رخا ہے؟ نہیں مول صاحب معمولی ہے، 250 روپے کا ایک رخا ہے مول صاحب، 250 روپے کا ایک رخا۔ اطلاع دینے کے لیے اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں آج ہمارے، دینی تقاضے سامنے آتے ہیں تو ہمارے جیب سے 20 روپے نہیں نکلتے، اپنی خواہش میں لاکھوں کروڑوں روپے ہمارے خرچ ہو رہے ہیں۔ تو ایک وعدہ خلافی ہے، وہ اس میں کیا لکھتے ہیں رقے میں؟ مغرب کے بعد نکاح ہوگا وہ کیا لکھتے؟ اب سارے لوگ ماشاءاللہ اچھے کپڑے پہن کے معطر ہو کے اب مسجد کو جاتے یا فنکشن ہال کو جاتے، جہاں بھی تقریب ہوتی ہے اب جا کے بیٹھتے ہیں، 1 گھنٹہ ہو گیا 2 گھنٹے ہو گئے، اب گھڑیاں دیکھنا شروع کر دیں۔ یہ ایک دوسرے کو پوچھتا ان کو کیا ہوا، نکلا کرتے نہیں نکلا کرتے دولہا؟ ارے نہیں رستے میں آئے گا تیجیے بھی ہوٹل میں چائے پی رہا کرتے، آ رہا کرتے ابھی آ رہا، پھر دیکھتے 15 منٹ، پھر دیکھنے کا پھر پوچھتے ارے کیا ہے، میں آ کے 7 بجے سے بیٹھا ہوا ہوں اب تک آیا نہیں۔ وہ اللہ کا بندہ جو دولہا ہے پورے تاشوں کے ساتھ، بازوں کے ساتھ، ماشاءاللہ پھول کے ہاروں کے ساتھ اب فنکشن ہال میں انہیں داخل ہوتے ہیں، زبردست ویڈیوگرافی ہوتی ہے، بجانا ہوتا ہے، اب انہیں آ کے وہاں آتے ہیں۔ قاضی صاحب 2-2 گھنٹے سے انتظار کر رہے ہیں، 2-2 گھنٹے سے انتظار کر رہے ہیں، اور اللہ کا بندہ کتنے بجے آتا؟ ہم لوگ 7 بجے پہنچے، انہیں آتا 10 بجے۔ 10 بجے یہ کتنا بڑا گناہ ہے میرے بھائی، وعدہ خلافی۔ ایک تو تحریراً وعدہ خلافی، ایک تو زبانی بھی وعدہ خلافی ہوتی ہے۔ بولتے ہیں 9 بجے آ جائیے آپ، ولیمہ ہے نا، ارے ان آندے نہ تو آندے جی دولہا ہم کھلا دیں گے آپ کو، آ جاؤ۔ ان جاتا 9 بجے پہنچتا، اب دولہے کے بابا بولتے ہیں نہیں تو دولہے کے چاچا کون آگے رہتے کہ انہوں بولتے ہیں نہیں ذرا وہ دولہا آتے شروع کریں گے۔ اب وہ دولہے میاں کب آتے ہیں؟ انہوں آتے 10 ساڑھے 10 کے بعد۔ لوگ کیا ہے پاگل سمجھتے ہیں، دوسروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ آپ کے لیے وقت نکال کے جب وہ آئے ہیں، مبارکبادی دینے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، اور 200-500 لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں ملنے کے لیے، اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ 10:30 کو آ رہے ہیں، 11 بجے آ رہے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائی، بہت بڑا گناہ۔ اور ایک گناہ یہ ہے جھوٹ
اور دوسرا گناہ یہ ہے کبھی بھی آدمی کو کیا ہے دوسرے آدمی کی دلجوئی کرنا، اپنی بات سے کسی کو تکلیف نہیں دینا۔ ہاں اگر اس کے اندر غلطی ہے تو بڑی محبت سے اس کو سمجھا دینا، لیکن لوگ ایسے تلخ کلمات استعمال کرتے ہیں، ایسی تلخ باتیں استعمال کرتے ہیں، وہ بیچارہ سوچتے رہ جاتا ہے سننے کے بعد، ارے میرے بارے میں کیا کہا گیا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، فنکشن ہالوں میں ہم جاتے ہیں، مدعو ہوتے ہیں، سوب کھا لیتے، وہی حریص کھا رہے ہیں، مرق کھا رہے ہیں، روٹی چکن کیا کیا ہے کہ سوب کھا لیے۔ اور وہاں کا حال تو بہت برا حال ہے فنکشن ہالوں کا، ابھی وہ کرسی پہ بیٹھتا نہیں، ماشاءاللہ مقابلہ شروع ہو جاتا، وہ ایک جنا اٹھ کے کرسی کے اوپر سے لیا ڈال لیا، دوسرے کا خیال ہی نہیں وہاں پہ، وہ ایک الگ موضوع ہے، اسے مجھے جانا نہیں ہے، سوب کھا لیتے۔ اب کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا مرحلہ آتا نا نل کے بعد، سوب اچھا بنایا جی، اس میں نمک زیادہ کرا، اس میں مرچی زیادہ کرا، اور روٹی رومالی صحیح نہیں بنایا دیکھو۔ اب وہ نوشا کے جو والد صاحب پوچھتے کیسا بنایا بھائی کھانا، انہوں کیا بولتے ذرا مرچی زیادہ تھی جی، اس میں نمک زیادہ۔ ارے اللہ کے بندے، مرچی تو تھی ہوں گی، نمک تو تھا ہوگا، تیرے پیٹ میں چلا گیا، تو یہ باتیں بول کے اس کو کیوں تکلیف میں مبتلا کر رہا؟ کتنے دن ہو گئے ان پیسوں کو جمع کرنے کے لیے، اس کو کتنے سال لگ گئے، 15 سال 20 سال کے بعد جب وہ ایک بڑی دعوت کیا اپنے بچے کی، اور اپنے بچے کا ولیمہ کیا، اس میں سارے لوگوں کو مدعو کیا، لوگ کھانا کھانے کے بعد بولتے ہیں کہ اس میں مرچی زیادہ ہے، نمک زیادہ ہے، تو اس آدمی پہ کیا گزرے گی میرے بھائی؟ اگر آپ کو پسند نہیں آ رہا تو اپنے دل میں رکھیے، لیکن دوسروں کے سامنے اس کو واضح مت کیجیے۔ تو بہرحال وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، تو یہ زبانی گناہوں میں سے یہ چند جو گناہ تھے جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، جب تک آدمی زبان کو قابو میں نہیں رکھے گا تو پھر وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ یہ سلوک کی جو سب سے پہلی منزل جو ہے وہ ترک معصیت، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ اور گناہ کب چھوڑتا؟ آدمی جب زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ جو سب سے زیادہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ زبان سے ہوتے ہیں۔ جب آدمی زبان کا صحیح استعمال کرے گا، سوچ سمجھ کے استعمال کرے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن له الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 چیزیں کون سی؟ ایک شرمگاہ کی، دوسرے زبان کی۔ جو آدمی ان 2 چیزوں کی ضمانت دے گا مجھے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بہرحال اس موقع پر چند باتیں میرے ذہن میں آئی، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لائٹ بند کر دیجیے۔